مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 6 جمادی الاخر 1444 ہجری بمطابق 30 دسمبر 2022 عیسوی بعنوان سنت نبوی کا مقام و مرتبہ اور اس کی حجیت، خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ، اردو ترجمہ امیر الاسلام بن بحر الحق چاندپوری۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خلوت و سرگوشی ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو۔ مسلمانوں، اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نافع اور عمل صالح کے ساتھ ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب رسولوں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا تھا، آسمانی صحیفے مٹ چکے تھے اور اللہ کے کلام میں تحریف واقع ہو گئی تھی اور اس کی شریعت کو بدل دیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے زمین ظلمت و تاریکی کے بعد روشنی سے جگمگا اٹھی، دلوں پہ نفرت و دوری کے بعد محبت و الفت نے جگہ لے لی۔ اللہ نے آپ کے ذریعے اپنے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، راہ راست کی طرف رہنمائی کی، دین حنیف میں پیدا ہونے والی کجی کو دور کیا اور صراط مستقیم کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا، اور آپ کی اتباع کو ہدایت اور کامیابی کا ضامن اور آپ کی نافرمانی کو ضلالت اور شقاوت کا سبب قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ترین رسالت، افضل ترین کتاب اور آخری شریعت دے کر بھیجا، اور ان کے ذریعے بندوں پر حجت قائم کر دی اور ان کے سارے عذر ختم کر دیے، اور آپ نے اپنے رب کے پاس سے وحی کا ایسا نور لایا جس میں ہر قسم کی تاریکی کا خاتمہ ہے، مردہ دلوں کے لیے زندگی ہے، ارشاد ربانی ہے۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اور حق و خیر کی طرف تفصیلی رہنمائی وحی کے بغیر ناممکن ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی، اس سے پہلے آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا، ہم اپنے بندوں میں جسے چاہیں اس روشنی سے راہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و سنت دونوں کی وحی کی، اور اپنے بندوں پر یہ واجب قرار دیا کہ وہ ان دونوں پر ایمان لائیں اور ان میں موجود تمام امور پر عمل کریں۔ قرآن کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ستارے کی قسم، جب وہ ڈوبنے لگے تمہارے رفیق نہ تو راہ بھولے اور نہ بے راہ چلے، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی طرح وحی ہے جسے آپ کے پاس جبریل امین لے کر آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھلا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سلف کا اتفاق ہے کہ یہاں حکمت سے مراد سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اقوال و افعال میں غلطیوں سے معصوم بنائے رکھا اور انہیں دشمنوں کی چال سے محفوظ رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اسلام کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص بھی تم سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا تھا اس میں سے آپ نے کچھ چھپا لیا تھا تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ سب آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے تو اس کے برخلاف ہرگز کوئی بات نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کا پیغام پہنچانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور اپنی ساری امت کو ان کے معبود حقیقی اللہ تعالیٰ سے اس قدر واقف کرایا مانو کہ وہ
अल्लाह को उसके सिफात कमाल और औसाफ जलाल के साथ देख रहे हों और मुशाहदा कर रहे हों। अंबिया इकराम, उनकी कौमों, उनके वाक़यात और उनका अंबिया के साथ जो सलूक और रवैया रहा, उन सब को अपनी उम्मत से इस तफसील के साथ बयान किया गोया कि वो उनके दरमियान हो। नेज उन्हें खैर व शर के छोटे बड़े तमाम रास्तों से इस कदर रूशनास करा दिया कि आपसे पहले किसी भी नबी ने अपनी उम्मत को इस कदर रूशनास नहीं कराया था। इंसानी अक्लें अल्लाह की मुराद तक पहुँचने से कासिर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कुरान की तफसीर और शरह है। सुन्नत ही से कुरान के मुजमल मकामात समझ में आते हैं। यही तफसीली अहकाम का माखज है। इसी के मुताबिक कुरानी आयत की तफसीर की जाती है। इरशाद बारी ताला है, ये जिक्र यानी किताब हमने आपकी तरफ उतारा है कि लोगों की जानिब जो नाजिल फरमाया गया है आप उसे खोल खोल कर बयान कर दें, शायद कि वो गौर व फिक्र करें। इब्न हज़्म रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कुरान में कुछ जुमले ऐसे हैं कि अगर उन्हें हमारे लिए छोड़ दिया जाता तो हमें पता नहीं चलता कि उन पर अमल कैसे करें। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ना होती तो कोई भी मुसलमान न नमाजों की रकात की तादाद जान पाता, न ज़कात की मिकदार, न उसे हज व उम्रा का तरीका पता होता, न खरीद व फरोख्त और शादी ब्याह के अहकाम का पता होता और न ही दीन की दीगर तफसीलात का इल्म होता। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मबऊस फरमाया तो हम कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ हम वही काम करते जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखते। एक आदमी इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के पास आया और किसी चीज के बारे में सवाल किया। जब वो उसके बारे में बतलाने लगे, उस आदमी ने कहा, अल्लाह की किताब के हवाले से बयान कीजिए और किसी दूसरी चीज के हवाले से बयान मत कीजिए। इमरान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तुम अल्लाह की किताब में ये पाते हो कि ज़ोहर की नमाज 4 रकात है, उनमें जहरी क़िरात नहीं होगी, इसी तरह नमाजों की तादाद, ज़कात की मिक़दार वगैरह वगैरह। फिर कहा, क्या तुम्हें ये सब चीजें अल्लाह की किताब में तफसीली मिलती हैं? बेशक अल्लाह ने उन सब चीजों को मुजमलन बयान किया है और सुन्नत नबवी उनकी तफसील बयान करती है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कुरान की तफसीर करती है, उसकी तफसील बयान करती है, उसकी वजाहत करती है और उसका मतलब बतलाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस अक्ल और उसूल के मुवाफिक है। अहादीस का इनकार उस आदमी की अक्ल नहीं कर सकती जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दीनी हैसियत का इल्म हो जो अल्लाह ने आपको अता किया है और इस बात का इल्म हो कि अल्लाह ने लोगों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वाजिब करार दी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस आदमी का दिल कभी मुतनफ्फिर नहीं हो सकता जो आपकी हर बात की तस्दीक करे और हर हुक्म की पैरवी करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज का भी हुक्म दिया है या जिस चीज की भी रहनुमाई की है उस पर अमल करना तमाम लोगों पर वाजिब है और जिस चीज से भी रोका है या डराया है उससे इज्तनाब वाजिब है। इरशाद बारी ताला है, और तुम्हें जो कुछ रसूल दे ले लो और जिससे रोके रुक जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया व आखिरत की हर भलाई लेकर आए और दीन की तफसीर के लिए अल्लाह ताला ने मखलूक को आपके अलावा किसी और का मुहताज नहीं बनाया। आपने अपनी उम्मत को अपनी सुन्नत की हिफाजत और उसे तमाम लोगों तक पहुँचाने पर उभारा है ताकि उससे हुज्जत कायम हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मौजूद गायब को पहुँचा दें क्योंकि बहुत से लोग जिन तक ये पैगाम पहुँचेगा सुनने वालों से ज्यादा पैगाम को याद रखने वाले साबित होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है और गुनाह माफ होते हैं। इरशाद बारी ताला है, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी ताबेदारी करो, खुद अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। कह दीजिए कि अल्लाह ताला और रसूल की इताअत करो और अगर ये मुंह फेर लें तो बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। इंसान ईमान की हकीकत को उस वक्त तक नहीं पहुँच सकता जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की तस्दीक व यकीन से उसका दिल मामूर न हो जाए, बिला झिझक आपके हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम न कर दे और आपने जिन चीजों की खबर दी है उनको तस्लीम करते हुए अपने दिल में कोई हरज और तंगी महसूस करना न छोड़ दे। इरशाद बारी ताला है कि मोमिन तो वो है जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर पक्का ईमान लाए, फिर शक व शुबहा न करें और अपने मालों से और अपनी जानों से जिहाद करते रहें, यही सच्चे और रास्तगो हैं। इंसान पर वाजिब है कि अपने तमाम मामलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हो जाए। इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल के आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरते रहा करो। इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यानी उनसे पहले किसी चीज में सबकत न करो बल्कि तमाम उमूर में उनके ताबे व फरमाबरदार बन जाओ। बल्कि एक बंदे का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होगा जब तक वो दीन के हर छोटे और बड़े मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, सुन्नत और जो कुछ आपने लाया है उन सब को हाकिम न बना ले। साथ ही साथ आपके फैसले को इंशराह सदर के साथ कबूल करे, उसके मुतालिक दिल में किसी तरह की तंगी महसूस न करे और उनके हर हुक्म के सामने पूरी तरह सरे तस्लीम खम कर दे। इरशाद बारी ताला है, ऐ मोहम्मद तुम्हारे परवरदिगार की कसम ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि वो अपने तनाजुआत में तुमको हकम तस्लीम न कर लें, फिर तुम जो फैसला करो उसके मुतालिक अपने दिलों में घुटन भी
محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پر پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں۔ حجت کے اعتبار سے قرآن و سنت دونوں یکساں اور برابر ہے۔ جو ان دونوں میں تفریق کرے اور یہ گمان کرے کہ دین کے معاملے میں قرآن ہی اس کے لیے کافی ہے تو اس شخص کی طرح ہے جو قرآن کی بعض باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ ان میں سے ایک کی پیروی دوسرے کی پیروی ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول میں باہم کبھی بھی اختلاف نہیں ہوتا، جس طرح قرآن کریم کی آیتیں آپس میں متعارض نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلاف پاتے، لہذا ہر وہ چیز جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے یا جس سے منع کیا ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے حکم فرمایا ہے یا روکا ہے۔ ارشاد نبوی ہے ان قریب تم میں کا کوئی مجھے جھٹلانے کی کوشش کرے گا وہ اپنی مسہری پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہوگا، اسے میری حدیث سنائی جائے گی تو وہ کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی کافی ہے، ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو اس میں حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے۔ جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی طرح ہے۔ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت مطہرہ کی حجیت اور شرعی قانون سازی میں مستقل حیثیت ناگزیر دینی ضرورت ہے، اس کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کسی کی بھی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فوقیت نہیں دیتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی آدمی کے قول کی وجہ سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنے والا نہیں ہوں۔ اسی درست منہج پر علماء ربانی عمل پیرا رہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے کسی کے قول کی وجہ سے چھوڑ دے۔ اتباع رسول کے واجب ہونے پر سارے ائمہ کا قطعی اتفاق و اجماع ہے۔ جس شخص نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قول یا فعل یا عقل یا قیاس کی بنا پر اعتراض کیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعظیم و توقیر نہیں کی جسے اللہ نے اس پر واجب قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، اور جو اعراض کرتے ہوئے اس پر کسی دوسری چیز کو ترجیح دیتے ہوئے سنت کو ترک کرتا ہے وہ سخت وعید کا مستحق ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے، بخاری مسلم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں جس نفاق کا تذکرہ ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خروج ہے۔ حکم نبوی کی مخالفت دنیا و آخرت کی رسوائی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنا دی گئی ہے جو میرے طریقہ کی مخالفت کرے۔ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ نیز یہ نقصان اور برے انجام کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو شخص اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جو آدمی سنت نبوی سے اعراض کرے یا تکبر کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے سے اعراض کرے یا آپ کے کلام اور شریعت میں شکوک و شبہات پیدا کرے یا عقل و خیال اور ہوا پرستی کی بنا پر اعتراض کرے تو قیامت کے دن وہ اپنے کیے پر کفِ افسوس ملے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس دن ان کے منہ آگ میں الٹ دیے جائیں گے کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کا کہا مانا ہوتا۔ جس شخص کو کسی کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو جائے پھر وہ جان بوجھ کر اسے چھوڑ دے تو یہ دل کی خمیدگی اور کجی کی علامت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس چیز کے بارے میں مجھے علم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کرتے تھے تو میں اس پر عمل کرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا تو میں راہ راست سے بھٹک جاؤں گا۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ہر وہ کام جو سنت نبوی کے خلاف ہو اس میں بندے کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک و میزان اور کسوٹی ہے جس پر چیزوں کو پیش کر کے پرکھا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سیرت و کردار اور عادات پر، تو جو ان کے موافق ہوگا وہی حق اور سچ ہوگا اور جو ان کے برخلاف ہوگا وہ باطل و مردود ہوگا۔ سنت نبوی کو مضبوطی سے تھامنے اور تمام حالات میں اسی سے جڑے رہنے و چپٹے رہنے سے ہی لوگ اضطراب و بے چینی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل سکتے ہیں۔ فتنوں اور لوگوں کے درمیان بہت زیادہ اختلاف کے وقت سیدھی راہ پر قائم رہنا بھی اسی پر منحصر ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو اپنائے رکھنا۔ خلفاء جو اصحاب رشد و ہدایت ہیں ان کی سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا بلکہ ڈاڑھوں سے پکڑے رکھنا، نئی نئی بدعات و اختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ یقیناً ہر نئی بات بدعت اور
اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو جنت کی طرف بلانے والے تھے، جیسا کہ کچھ فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا، بس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھایا، اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ پھر انہوں نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قابل اتباع قرار دیا ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور آپ کی سنت کی پیروی کی اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کرنے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ اسی نے انکار کیا۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس پرندے کے بارے میں بھی اپنی امت کو جانکاری دے دی ہے جو آسمان میں اپنے پروں سے اڑتا رہتا ہے، انہیں سونے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سے لے کر قضاء حاجت تک کے آداب بھی سکھلائے ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی، کرسی، آسمان، فرشتے، جنات، جنت و جہنم اور روز قیامت کو ایسی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جیسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ روز قیامت بندوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتوں، مصیبتوں اور دعوتی سرگرمیوں سے بھرپور بابرکت زندگی گزارنے کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور تم سے روز قیامت میرے بارے میں سوال ہوگا تو تم کیا کہو گے؟ ان سب نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا اور امت کی آپ نے خیر خواہی کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، 3 بار یہی فرمایا اور یوں ہی اشارہ کیا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے بھی گواہی دی کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی جب تک بندوں پر آپ کی حجت قائم نہیں ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ مسلمانوں، دین اسلام کی اصل بنیاد اللہ وحدہ کی توحید اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ایک ساتھ گواہی دینا ہے۔ دونوں میں سے ایک کی گواہی دوسری سے کفایت نہیں کرے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ اور بندہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی میں اسی وقت سچا تسلیم کیا جائے گا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان بن جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نفاق کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نفاق رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال شرعی حجت اور دلیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقہ دین ہے جسے بطور دین اپنایا جائے گا، اور قبروں میں لوگوں سے آپ کے متعلق سوال کیا جائے گا اور آپ کے ذریعہ ہی ان کا امتحان لیا جائے گا۔ میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں اور شہداء و صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت دے اور اس کی آیتوں، حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے۔ میں اپنی بات یہیں سے ختم کرتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر اور ہر طرح کا شکر ہے اس کی توفیق اور انعامات پر۔ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا اعتراف کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شک درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ کرام پر۔ مسلمانوں، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو کیونکہ یہ اس کی مضبوط رسی ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم و توقیر کرو اور تعلیمات نبویہ
शरीयत को लाज़िम पकड़ो, उसी में फिक्री बेराह रवी से तुम्हारी हिफाजत है। इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हमारे उलमाए सलफ फरमाया करते थे कि सुन्नत को मजबूती से थामने में ही नजात है। कायनात का कोई भी शख्स पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से बेनियाज नहीं हो सकता, और रूए ज़मीन पर बसने वाले इंसान सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ही मुहताज व जरूरतमंद है जैसे वो खाने पीने के मुहताज है, बल्कि उससे भी बढ़कर। और अहले ज़मीन की बका उसी वक्त तक है जब तक उनमें सुन्नत नबवी मौजूद है। आखिरी ज़माने में जब रूए ज़मीन से पैगम्बरों के आसार और निशानात मुकम्मल तौर पर मिट जाएंगे तो उस वक्त आलम उलवी व सुफली सब तहस नहस हो जाएंगे और क़यामत बर्पा हो जाएगी। फिर जान लो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म दिया है। चुनांचे कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। ऐ अल्लाह हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राजी हो जा, जिन्होंने हक को इंसाफ के साथ फैसले किए, बल्कि तमाम सहाबाए किराम से राजी हो जा और अपने जूदो करम की बारिश बरसाते हुए उनके साथ साथ हमसे भी राजी हो जा। ऐ सबसे ज्यादा करम करने वाले, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत व गलबा अता फरमा, शिरक और मुशरिकों को जलील फरमा, दुश्मनान दीन को तहस नहस कर दे। ऐ अल्लाह इस मुल्क को और तमाम इस्लामी ममालिक को अमन अमान और खुशहाली का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह हमारे इमाम और उनके वली अहद को अपने पसंदीदा उमूर की तौफीक दे, नेकी व तकवा के कामों पर लगा दे और उनके जरिए इस्लाम और मुसलमानों को फायदा पहुंचा। ऐ सारे जहानों के पालनहार, तू मुसलमानों के तमाम हुक्मरानों को कुरान मजीद पर अमल करने और तेरी शरीयत को नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी, और हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। हमारे परवरदिगार, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम बहुत नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला तुम्हें अदल इंसाफ और कराबतदारों को इमदाद देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुरे काम और सरकशी से मना करता है। वो तुम्हें इसलिए नसीहत करता है कि तुम उसे कबूल करो और याद रखो, वो अल्लाह जो अजमत व जलाल वाला है, उसे याद करो, वो तुम्हें याद करेगा, और उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो, वो तुम्हें और ज्यादा अता करेगा। बेशक अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज है, जो कुछ तुम कर रहे हो